الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل شانه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. ہر طرح کی تعریف اللہ جل جلالہ کے لیے لائق اور زیبا ہے. بے شمار درود و سلام تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں نبی کے پیارے اصحاب پر، آپ کے جانثار رفقا پر. حضرات، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے اختتام پذیر ہونے کے بعد یہ تیسرا مہینہ ہے جو لگاتار حرمت والے مہینوں میں سے ہے. اسے محرم کے نام سے جانا جاتا ہے. 4 مہینے حرمت والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز کی مشہور سورہ توبہ میں مہینوں کی گنتی کی طرف اور ان کی تعداد کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ مہینوں کی تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب میں 12 ہیں. اللہ کے نزدیک اور اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد اللہ فرماتے ہیں کہ 12 ہے. اور ان 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے یعنی عزت والے مہینے. ان مہینوں کا احترام ہونا چاہیے، ان مہینوں کی عزت ہونی چاہیے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سیدھا اور مضبوط دین ہے، دین اسلام. اور پھر کہتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینے جو حرمت والے ہیں ان میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو، یعنی لڑائی جھگڑا نہ کرو. لڑائی جھگڑا، فساد، مار پیٹ یہ اپنے نفس پر ظلم ہے. ایسے ہی اللہ کی معصیت اور نافرمانی نہ کرو، کیونکہ بندہ جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت کرتا ہے، تو اس کا انجام، اس کا نتیجہ اس کے اوپر پڑنے والا ہوگا. یعنی اس کی سزا اسے خود اس کے نفس کو باضابطہ بھوگنی پڑتی ہے، جھیلنی پڑتی ہے. کسی پر اتیاچار کرنا، کسی کو مار دینا، کسی کو سب و شتم کا نشانہ بنانا، یہ دوسرے کے اوپر ظلم تو ہے، اپنے نفس پر بھی ظلم ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ خود ہمیں دینے والا ہے. اگر ہم ظالم ہیں، دوسروں پر ظلم ڈھاتے ہیں، تو اس کی سزا ہمیں ملنے والی ہے، اور ہمارے نفس کو اس کی سزا برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو مہینوں کی تعداد کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا کہ 12 ہیں، اور اللہ نے یہ بھی کہا اللہ کی کتاب میں 12. اب جو لوگ حدیث کے انکاری ہیں وہ پورا قرآن پلٹ کر کے دیکھ لیں، شروع سے لے کے الف لام میم یا سورہ فاتحہ سے دیکھیں اور سورہ ناس تک چلے جائیں، کہیں پر مہینوں کی تعداد 12 نہیں پائیں گے. یہ بات کہاں ملے گی آپ کو؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ملے گی، جو بار بار ہر بات پر
حدیث کو باضابطہ انکار کرتے ہیں اور حدیث کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، کمزور کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور حدیث سے ثابت شدہ مسائل کو اہمیت نہیں دیتے، ان کے لیے اس آیت کریمہ میں بہت بڑا درس اور سبق ہے۔ اللہ کہتے ہیں، اللہ جھوٹ بولنے والے نہیں، اللہ کے انبیاء جھوٹ بولنے والے نہیں، اللہ تعالی جھوٹ سے اللہ کو شدید اس کی نفرت ہے۔ وہ کہہ رہا کہ ہمارے نزدیک اور ہماری کتاب میں اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کئی ایک علماء نے کہا ہے اور لکھا ہے کہ حدیثوں کے اوپر بھی کتاب اللہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ کے اقوال، افعال، تقریرات، نبی کے صفات خلقیہ اور خلقیہ، یہ حدیث۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میرا پیغمبر اپنی خواہشات اور مرضی کی بنیاد پر گفتگو نہیں کرتا، جو کچھ وہ بولتے ہیں شریعت کے مسئلے میں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا ہوتی۔ حدیثیں جو بھی ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے، مراد معانی مفاہیم اللہ کے ہیں، الفاظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعبیر نبی نے پیش کی، مراد مقصود اللہ کا ہے لیکن اس کی تعبیر نبی نے اپنی مبارک زبان سے اپنے لفظوں میں اپنے شبدوں میں بیان کیا۔ یہ حدیث جیسے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، ایسے مصطفیٰ کی حدیثوں کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اسی لیے ذکر کا لفظ آیا ہوا، ہم ذکر کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ذکر کا اطلاق قرآن سنت دونوں پر ہوتا ہے۔ ایسے اللہ نے یہاں کہا اللہ کی کتاب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن میں اس کا ذکر نہیں۔ پلٹ لیجیے، آپ کوئی بہت تڑک بھڑک دکھائے تو یہ آیت پیش کر دیجیے اس کے سامنے اور قیامت تک کا سمجھ دے دیجیے اس کو کہ قرآن سے ثابت کر مہینوں کی تعداد 12 ہے، وہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ نسلیں ختم ہو جائیں گی، ثابت نہیں کر پائیں گے۔ یہ چیز کہاں ملے گی؟ مصطفیٰ کی حدیث میں، آپ کی سنت میں ملے گی۔ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، انہی 4 مہینوں میں ایک مہینہ جو ہے محرم ہے۔ پیارے نبی کی حدیث ہے کہ السنۃ 12 شہر، جو سال ہوتا ہے یہ 12 مہینوں پر مشتمل ہے، اور 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں، جن میں سے 3 حرمت والے مہینے لگاتار، ایک تو قربانی والا جو مہینہ ذوالحجہ ہے، اس سے پہلے والا مہینہ ذوالقعدہ، وہ اور پھر ذوالحجہ اور پھر یہ محرم، یہ 3 مہینے عزت والے، احترام والے، وقار والے لگاتار آتے۔ ثلاث متوالیات، پیارے نبی فرماتے ہیں 3 مہینے لگاتار مسلسل، اور ایک مہینہ وہ رجب ہے جو شعبان اور جمادہ کے درمیان ہے۔ رجب کا مہینہ مضر قبیلے کے لوگ اس کا بڑا احترام کرتے تھے۔ یہ حرمت کا مہینہ محرم چل رہا ہے، اس میں نیکیوں کی طرف رغبت زیادہ ہونی چاہیے۔ جو مہینہ ختم ہوا ہے وہ اسلامی کیلنڈر، اسلامی سال کا آخری مہینہ تھا، یعنی ذوالحجہ، اور یہ محرم کا مہینہ اسلامی سال کا، اسلامی تقویم کا پہلا مہینہ ہے۔ بہت سارے لوگ ان کو معلوم ہی نہیں، آپ کبھی سوال کریں پوچھے تو نہیں بتا پائیں گے کہ عربی اور اسلامی سال کا آخری مہینہ بتاؤ، نہیں بتا پائیں گے۔ عید الاضحیٰ کس مہینے میں ہوتی ہے، عید الفطر کس مہینے میں منائی جاتی ہے، ایسا پوچھیں نہیں بتائیں گے۔ خرافات میں زیادہ سمے لگاتے ہیں اصل میں ہم لوگ، غیبت میں، چغلی میں، ان کی بہرحال توہین میں، اہانت میں، ان سب میں ہمارے اوقات زیادہ لگتے ہیں۔ یعنی مسجدوں میں بیٹھتے ہیں میں دیکھتا ہوں اور مغرب کی اذان ہوتی ہے، توفیق نہیں ہوتی کہ 2 رکعت نفل پڑھیں، توفیق نہیں ہوتی، چھن لیا اللہ نے توفیق۔ یہ مسجد نہ ہو، ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہوتے، آجو بازو آمنے سامنے بیٹھ کر کے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔
اور نام ہے اہل حدیث. ہاں اہل حدیث مصطفیٰ کی سنت کو بالکل مان لیا گیا. کسی بھی دوسرے مکتب فکری کی مسجد میں آپ نہیں دیکھو گے کہ مغرب کی اذان کے بعد فرض نماز سے پہلے نفل کو پڑھ رہا ہو. یہ چیز اگر کہیں ملے گی آپ کو تو اہل حدیث مساجد میں. لیکن یہاں بھی بعض ہوتے ہیں بیچارے بوڑھے بزرگ چڑچڑاہٹ کے شکار ہیں. کہیں ان کے مزاج کے مطابق بات نہیں ہوتی ہے, چودھراہٹ کے خلاف بات ہو جاتی ہے تو منع کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. بناؤ اور کنارے بیٹھو, لیکن جو حق ہے وہ حق ہے کہ زندگی کے آخری پڑاؤ پر چل رہے ہیں اور پھر بھی تھوڑا سا بھی سنبھلنے والی بات نہیں ہے, غور و فکر والی بات نہیں ہے, اچھی سوچ نہیں ہے, صرف منفی باتیں ذہن میں گھومتی رہتی ہیں. وہ جوان ہو کیا بوڑھا ہو یہاں وہاں اپنے اوقات کو گزار دیتے ہیں. یہ حرمت والا مہینہ, اس میں ہم باوقار بن جائیں, سنجیدہ ہو جائیں, خیر کی طرف سبقت کریں. محرم کے مہینے میں کچھ خاص اعمال نہیں ہیں جن کو انجام دینا چاہیے. ایک چیز صرف بتائی گئی ہے وہ روزہ. بقیہ جیسے نارمل دنوں میں ہم رہتے ہیں, جھوٹ سے بچتے ہیں, غیبت سے بچتے ہیں, ہر شر سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, خیر کی طرف سبقت کرتے ہیں. ویسے اس مہینے میں بھی شر سے بچنا چاہیے, خیر کی طرف سبقت کرنی چاہیے. بلکہ اور مہینوں کے مقابلے میں اس میں خیر اور نیکیوں کی طرف سبقت زیادہ ہونی چاہیے. اچھائیاں زیادہ کرو, نوافل زیادہ کرو. فجر چھوڑ کے بیٹھ جاتے بڑے بڑے پورے بات, دین کی بات کرنے والے, سنت کی بات کرنے والے, قرآن سے محبت اور شریعت کا اعلان کرنے والے. 50 کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس امت پر مہربانی کرتے ہوئے 5 بنا دیا, اب 5 کو 4 بنانے میں لگے ہوئے. پوری دنیا کے مسلمان 5 وقت کی نماز کو 4 بنانے پر لگے. فجر غائب ہے, عموماً عام طور سے سورج کے نکلنے کے بعد ادا کرتے ہیں. کم سے کم محرم کی حرمت کا جو لحاظ کرو, اس میں تو کم سے کم راہ پڑا جاؤ. یہ حرمت کا مہینہ, یہ ماتم کا مہینہ نہیں ہے, سینہ ٹھوکنے کا مہینہ نہیں ہے, قوالیوں کا مہینہ نہیں ہے, صحابہ کرام کو تبرہ کا مہینہ نہیں ہے, ان کے معائب کے ذکر کا مہینہ نہیں ہے. یہ اللہ سے قربت کا مہینہ ہے, خوشیوں کا مہینہ ہے, احتساب کا مہینہ ہے. جو مہینہ گزر گیا وہ 1445 ہجری کا آخری مہینہ تھا ذوالحجہ, جس میں ہم نے اور آپ نے قربانی کی ہے. وہ مہینہ احتساب کا مہینہ تھا کہ زندگی کے ہم کس موڑ پر ہیں, کہاں پہنچے ہیں, کتنا گوایا ہم نے, کتنا حاصل کیا. تو ذوالحجہ حساب کا مہینہ تھا, تجزیے کا مہینہ تھا, اپنے اعمال کے محاسبہ کا مہینہ تھا. اور یہ جو پہلا مہینہ آیا ہے 1446 ہجری کا پہلا مہینہ, سال کا پہلا مہینہ, یہ جانتے ہیں یہ نئی امید, نئے حوصلے اور جذبے اور عزم کے ساتھ منصوبہ بند طریقے سے کھڑے ہونے کا مہینہ ہے. ماضی میں جو کوتاہیاں ہو گئی, جو غلطیاں ہم سے آپ سے سرزد ہو گئی, ذوالقعدہ میں نہیں سدھار پائے, ذوالحجہ میں اپنے آپ کو نہیں بدل پائے, یہ مہینہ محرم جو پہلا مہینہ ہے یہ پیغام دے رہا ہے, اس میں اپنے آپ کو بنا لو. سال بھر کیسے رہنا ہے اس کا منصوبہ تیار کر لو. سال بھر زندگی کس انداز میں گزارنی ہے, خرابیوں سے کیسے بچنا ہے, بچوں کے ساتھ ہمارا آپ کا رویہ کس انداز کا رہے گا. سال بھر آگے پلان بناؤ اور پلان کے ساتھ چلو, منصوبے کے ساتھ چلو, عزم و حوصلے کے ساتھ چلو. مایوسی سے دور ہو کر ایک نئے ولولے اور جذبے کے ساتھ چلو. یہ سبق دے رہا ہے. ایسے ہی جو مہینہ گزر گیا ذوالحجہ کا مہینہ, وہ مہینہ ابراہیم اسماعیل علیہ السلام و تسلیم
اللہ کے دو عظیم پیغمبر، دو عظیم محبوب بندے، جن میں ایک اللہ کے خلیل ہیں، ایک اللہ کے اشارے پر اپنی جان دینے کے لیے تیار اسماعیل ذبیح اللہ، یہ دو عظیم پیغمبروں کی قربانی یاد دلاتا ہے۔ کون سا مہینہ؟ گزرا ہوا ذوالحجہ کا مہینہ، اور یہ محرم کا مہینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے جو بھی رفقا تھے، اصحاب کہف تھے، ان کی کامیابی، ان کے فتح ظفر کی یاد دلاتا ہے۔ اسی محرم کے مہینے میں اللہ نے ذلیل کیا تھا فرعون کو، اللہ نے برباد کیا تھا فرعون کے حواریوں کو، اس کے لشکر کو۔ یہ محرم کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دو عظیم انبیاء، دو عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ، حضرت ہارون علیہ السلام کی کامیابی کی یاد دلاتا ہے کہ اسی مہینے میں کامیاب کیے گئے تھے۔ ان کے دشمنوں کو اللہ نے پیٹا تھا، صفحے ہستی سے مٹایا تھا، ختم کیا تھا۔ ایسے ہی ذوالحجہ کا جو مہینہ گزر گیا، اس کے جو شروع کے 10 دن تھے، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ وہ زمانے کے تمام دنوں پر فوقیت رکھتے تھے۔ ان سے بہتر دن سال کے 12 مہینے میں کوئی بھی نہیں ہو سکتے، جیسے کہ اہمیت والے دن ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن تھے، ایسے یہ محرم کا مہینہ، اس کی جو 10ویں تاریخ ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، بڑی اہمیت کی حامل، یہاں تک کہ صرف ایک موقع پر سال بھر کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہے۔ یہودیوں کی مخالفت میں رکھنا ہے روزے کو، مگر صرف 10ویں کے روزے کی اہمیت ہے کہ یکفر السنۃ الماضیہ، گزشتہ ایک گناہ، ایک سال کے گناہوں کو 10ویں تاریخ کا روزہ مٹا دیتا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے یہ اہمیت ہے۔ اور ایسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ فضیلتیں بیان کی گئی تھی، ایک روزہ 2 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، لیکن یہ مہینہ جو محرم کا چل رہا ہے، اس کی 10ویں تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا۔ ذوالحجہ کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کے دو عظیم پیغمبروں سے وابستگی اور تعلق کی یاد تازہ ہوتی ہے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام سے ہمارے تعلق خاطری کا باضابطہ پتہ ہوتا ہے، ان سے لگاؤ کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان عظیم ہستیوں سے ہم کس حد تک محبت کرتے ہیں۔ اگر ہم نے روزہ رکھا تو سمجھ لیجیے ان سے محبت ہم کر رہے ہیں، ان کی سنتوں پر چل رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے فرموں پر عمل پیرا ہیں۔ اور اگر روزہ نہیں رکھا، ذہن میں اتنا بھی نہیں ہے کہ یہ روزہ رکھا ہو جاتا ہے۔ کتنے مسلمان ہیں جن کو اتنا تک پتا نہیں کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھا ہو جاتا ہے۔ اکثر شیعوں کا اس قدر اثر لوگوں نے قبول کر لیا ہے، ان کے ڈھول اور طبلے سے اس کا بھی متاثر ہو گئی ہے بھولی بھالی تو، کہ ان کو شاید یہی پتا ہے کہ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تھی اس لیے روزہ رکھ لیں۔ روزے کا شہادت حسین رضی اللہ عنہ سے کوئی ربط نہیں، کوئی تعلق نہیں، حتیٰ کہ مکہ کے کفار روزہ رکھتے تھے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ قریش کے لوگ رکھتے تھے، مکہ والے رکھتے تھے، عید کا دن اسے سمجھتے تھے۔ یہودیوں سے سن سن کر مکہ والے رکھنا شروع کر دیے، اور آپ نے دیکھا، ہوش سنبھالا آپ نے، پیغمبر بنائے گئے، آپ نے بھی ان کو دیکھ کر روزہ رکھا۔ اللہ کا اشارہ پا کر کانت قریش تصوم ایام الجاہلیہ، قریش کو لوگ جاہلیت کے زمانے میں روزہ رکھتے تھے، اللہ کے رسول نے بھی روزہ رکھا۔ اس کی ایک علت یہ بتائی گئی ہے کہ خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا، کپڑا ڈالا جاتا تھا۔ دور جاہلیت میں محرم کی 10ویں تاریخ کو
اور اس تاریخ کو مکہ کے کفار بھی بہت عظیم خیال کرتے تھے، عید کا دن تصور کرتے تھے، اس لیے روزے سے رہتے تھے۔ تمام تر شرک کے بعد، تمام تر گنہگار ہونے کے بعد، تمام تر ذلت کے بعد، تمام تر خرابیوں کے بعد روزہ رکھتے تھے۔ جب تک مکہ میں رہے اللہ کے رسول نے بھی روزہ رکھا، جب مدینہ پہنچے آپ تو وہاں پہنچے، وہاں بھی آپ نے روزہ رکھا، لیکن دیکھا یہودی بھی روزہ رکھ رہے تو آپ نے وجہ معلوم کی، سبب دریافت فرمائی تو بتایا انہوں نے کہ ھذا یوم نجى الله بني اسرائیل من عدوهم، یہ وہ دن ہے محرم کی 10ویں تاریخ کہ آج کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے ماننے والے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دیا۔ فصامہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ نے جب سنا کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، یہود نے کہا کہ ان کی مطابقت میں، پیروی میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا انا احق بموسیٰ منکم، تم جس قدر موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں روزہ رکھنے کے جتنا تم حقدار ہو، اس سے زیادہ ہم کو حق حاصل ہے۔ وہاں بھی نبی نے روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور مومنوں کو، مسلمانوں کو، صحابہ کو اس دن کے روزے کا آپ نے حکم فرمایا۔ فلما فرض رمضان، آگے چل کر کے جب رمضان کی فرضیت ہو گئی، ایک روزہ پہلے فرض تھا عاشورہ کا روزہ محرم کی 10ویں تاریخ کا، رمضان کی جب فرضیت ہو گئی تو پورے 1 مہینے کا روزہ فرض کر دیا گیا۔ اس کے بعد نبی نے کہا اب جس کی مرضی ہو عاشورہ کا روزہ رکھے، ومن شاء ترک، اور جس کی مرضی ہو ترک کر دے، نفل ہے، ثواب ہے۔ اس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے محبت، شیفتگی کا پتہ ہوتا ہے، اس لیے ٹائم رہے، وقت رہے تو آپ آنی کہانی مت کرو، آپ رہے روزہ۔ 1 سال کے گزشتہ 1 سال کے گناہوں کی معافی ہو جائے گی، یہ چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے۔ ایک نیکیوں کا محتاج ہوگا آدمی اللہ کے حضور حشر کے میدان میں، خرابیوں کو دیکھے گا، پریشان ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا، اپنی برائیوں کو دیکھ کر طلب ہوگی، بے چینی ہوگی، کاش یہ برائیاں ہٹا دی جاتی، نامہ اعمال سے مٹا دی جاتی، ان کی جگہ پر نیکیاں آ جاتی، وہاں تمنا کرے گا، اور یہاں پان کھولی میں لگا دیتا، پورا کام پورا دن وہیں بتا دینا، توفیق نہیں ہوتی۔ اصل میں سب سے بڑی چیز توفیق ہے۔ اللہ جب تک توفیق نہ دے دے، عالم ہو، غیر عالم ہو، کوئی عامل آدمی ہو، نیکیوں کی طرف سبقت نہیں کر سکتا ہے۔ چلا چلا کے تھک جاؤ، کچھ نہیں ہونے والا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو۔ اور یاد رکھو، اگر کسی عمل خیر پر توفیق نہیں مل رہی ہے، خاص طور سے فرائض پر، واجبات پر بول بول کر کے آدمی تھک جائے اور فجر کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، یہ سمجھ لو کہ اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ ناراض ہے۔ آپ نے کچھ کالا پیلا ضرور کیا ہے، جس کا اثر ہے آپ کے دل کی دنیا نہیں بدل رہی ہے، تبدیلیاں زندگی میں نہیں آ رہی ہیں۔ آپ غور کرو، سوچو اور اللہ سے توبہ کرو، عزم کرو کہ نہیں، دنیا کی کوئی طاقت، بیوی ہو، بچے ہو، اسکول ہو، نیند ہو، بڑی سے بڑی مسجد ہو، فجر کی نماز سے میں نہیں روک سکتی۔ عزم کرو، کمائی پر، کاروبار پر کتنا دھیان دیتے ہو آپ، کتنا دھیان دیتے ہو، دینا بھی چاہیے، لیکن نیکیوں کے لیے کچھ کوشش نہیں۔ ہمارا ایمان جس کی وجہ سے خطرے ہو جائے، اس پر ذرا بھی توجہ نہیں، عادت بن گئی ہے، پورا مہینہ مسجدوں سے باہر رہتے ہیں، فجر میں جمعہ کے دن حاضری ہو گئی، کبھی ظہر آ گئے، یہ بہت فاصلہ ہے بھائیو۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، اس کو ہلکے میں مت لیجیے، آدمی مسلمان تک باقی نہیں رہتا ہے۔ اس طرح کے نیک اور فرض اور واجب اعمال کو چھوڑ کر کے، اس لیے اس کو بہت سنجیدہ ہو کر کے سمجھنے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور سنجیدہ ہو کر کے اس پر سمجھنے کی اور اس پر توقع کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ محرم کا مہینہ ہے،
سب سے بڑی چیز اس میں جو ہے وہ روزہ ہے، اور روزہ کے علاوہ نہ کوئی مخصوص نماز ہے، روزہ کے علاوہ نہ کوئی مخصوص پروگرام ہے۔ اب آپ کی مسجد میں 10 محرم کو پروگرام ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ محرم کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کر لیا نیک کام ہے کر لیا، لیکن اس کا تعلق محرم سے ایسا نہیں ہے۔ پروگرام کبھی نہیں کر سکتے، کسی بھی مہینے میں کوئی بھی دن، جس دن بھی کریں گے آپ سوال کرو گے آج کے دن پروگرام کیا ہو رہا ہے، تو ایسا کوئی خاص دن نہیں ہے، خاص دن نہیں ہے۔ سب سے بڑی چیز روزہ ہے، برائیوں سے بچنا ہے۔ فلا تظلموا فيهن انفسكم کے تحت تفسیر کرتے ہوئے کئی ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ محرم کے مہینے میں، ذوالقعدہ ذوالحج کے مہینے میں، رجب کے مہینے میں جو حرمت والے مہینے ہیں، ان مہینوں میں اگر آدمی گناہ کا مرتکب ہوگا تو اور جو اشہر حرم نہیں، حرمت والے مہینوں کے علاوہ جو دیگر مہینے، ان مہینوں میں جتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے اس سے زیادہ ناراض حرمت والے مہینوں میں برائیوں کے ارتکاب پر اس سے کہیں زیادہ ناراض ہوتا۔ غلط کام کسی بھی مہینے میں جائز نہیں، کسی بھی دن جائز نہیں ہے، لیکن حرمت والے دن اگر کوئی غلط کام کرے، حرمت والے مہینوں میں کوئی غلط کام کرے تو یہ اور زیادہ سنگین ہے، یہ اور زیادہ خطرناک ہے، یہ اور زیادہ اللہ کے غصے کو بھڑکانے والا عمل ہے۔ ایسے ہی عام دنوں میں کوئی نیکی کا کام کرے، اللہ اجر دیتا ہے، ثواب دیتا ہے۔ حرمت والے مہینوں میں، تقدس والے مہینوں میں، عزت والے مہینوں میں اگر کوئی خیر کا کام کرے تو وہاں پر نیکیاں اللہ بڑھا کر دیتا، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ جیسے برائیوں پر اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، ایسے نیکیوں پر، اچھے کاموں پر اللہ خوش ہوتا ہے، اور خوش ہوتا ہے تو اجر و ثواب بڑھا کر دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مراد ہے، کیا مراد ہے کہ حرمت والے مہینوں میں الرٹ رہو، کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اس کی عزت کی پامالی ہو، جس سے اس کی عزت پر، حرمت پر حرام پڑے، ایسا کوئی کام نہ کرو۔ اور جب ایسا کوئی کام نہیں کرو گے آپ، اللہ خوش ہوں گے، اور ایسا کوئی عمل کرو گے جس سے حرمت والے مہینے کے تقدس اور اس کی حرمت و حیثیت و عزت پر فرق پڑے، اللہ شدید ناراض ہوگا کہ میں نے جو پابندیاں لگائی تھی ان پابندیوں کا پابند عادی نہیں ہوا، اپنے آپ کو ان چیزوں اور عادی نہیں بنایا، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نہیں روکا جن چیزوں سے ہم نے روکا تھا، اللہ اس پر ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے اس مہینے میں روزے پر خاص دھیان دو۔ 9ویں کو اور 10ویں کو اللہ کے رسول نے جب کہا یہودیوں کی مخالفت کرو، صحابہ نے کہا اس میں ہم کیسے مخالفت کریں، وہ بھی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں یہودی اپنے پیغمبر کی مطابقت میں، ہم بھی رکھتے ہیں، اس میں کیسے فرق ہو؟ تو پیارے نبی نے کہا لیکن اشتقابل اللہ سنت التاسعہ، اگر آئندہ زندہ رہا آنے والے سال تو میں 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا، یعنی 9ویں اور 10ویں، تاکہ ان کی مخالفت ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرنی چاہیے، عیسائیوں کی مخالفت کرنی چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے نبیوں کی مخالفت کی بات نہیں ہے، چونکہ یہ قوم ہٹ دھرم تھی، انانیت پسند تھی، ہوا پرست تھی، انہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کے اندر تحریف کیا، ملا دیا، انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھی ان سے ہٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کی مخالفت، نصرانیوں کی مخالفت کی جو تعلیم دی ہے، ایسے مشرکین کی مخالفت کی جو تعلیم دی ہے، وہ نبیوں کی مخالفت کی نہیں ہے، بلکہ ان نبیوں کی امتوں کی مخالفت ہے جو امت غدار تھی، جس نے اپنے نبی کی عزت کو نہیں سمجھا، اس کی لائی ہوئی صاف انبیاء کی لائی ہوئی صاف ستھری تعلیم کے اندر ملاوٹیں کرتی، اس لیے نبی نے ابھی دیکھیے کتنی قوم ہے ایسی، یہودیوں نے، نصرانیوں نے، دیکھیے شراب پیتے، زنا کرتے ہیں، سور کھاتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، یہ انبیاء کی تعلیم نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر نے ان چیزوں کی تعلیم نہیں دی، ان سے روکا۔ مسلمان ہو گئے، کتنے لوگ شراب پیتے ہیں، زنا کے عادی ہیں،
سود کھوریوں کی عادت میں داخل اور شامل کر دی گئی ہے، سود کھانے کے عادی ہو گئے۔ کیا یہ حضرت محمد رسول اللہ کی تعلیم ہے؟ نہیں ہے بھائی۔ تو اسی طریقے پر، اور اس میں تو بہرحال لوگ ملاوٹیں نہیں کرتے، گزشتہ قوم آئی جنہوں نے اپنی آسمانی کتابوں میں ملاوٹیں تک کر دی، اس لیے خود منحرف قوموں کی مخالفت کا حکم دیا۔ داڑھی کے بعد سفید ہو جائیں، سفید رکھو، رنگ بدل دو، یہودیوں کی مخالفت کرو، یہ نبی کی تعلیم۔ آپ کو سفید ہے تو زیادہ مجھر وقت لگتا ہوں، نہ لگواؤ، نبی کی سنت پر چلو، مجھر وقت نہ لگو، جیسے ہو ویسے رہو۔ نبی کی سنت کیا ہے؟ غیر حال الشیء۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے والد کو کہا، ابو قحافہ کو کہا، اس سفیدی کو بدل دے، اس سفیدی کو بدل دے۔ ان الیہود والنصارى لا یسبقون فخالفوهم۔ رواه البخاری، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، یہود و نصارہ اپنے بالوں کے سفید ہو جانے پر رنگتے نہیں ہیں، کلر نہیں کرتے، تم لوگ رنگ لیا کرو، لیکن وقت اس سوال کالے سے بچو، کالے سے بچو، کالا رنگ نہ ہو، جوان کرنے والا رنگ نہ ہو۔ یہ نبی کی تعلیم، سفید مت چھوڑو۔ اس میں بھی مخالفت کی نبی نے تعلیم دی۔ ایسے اور کئی چیزوں میں اللہ کی نبی حضرت محمد رسول اللہ نے مخالفت کی تعلیم دی۔ کہیں بائی چانس ارادہ بنایا، نیت کیا کہ میں 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا اور 10ویں کو نہیں اٹھ سکے، کوئی عذر پیش آیا، بنا سحری کے بھی چاہو روزہ رکھ لو، دل میں نیت کرو، کچھ کھاؤ پیو نا، دل میں نیت کر دو آپ میں روزے سے ہوں، چونکہ نفلی روزہ چلو کسی وجہ سے چھوٹ گئی، نہیں رہ سکے، وہ ایک دن کا روزہ تھا اب چھوٹ گیا، اب 10ویں کا کو 10ویں کا رکھو۔ نیت میں تھی نا کہ 9ویں کو بھی رکھوں گا، مخالفت کی سوچ تھی اور نہیں رہ سکے، اس پر علماء کے فتاوے ہیں کہ آپ ایک ہی پر اتفاق کرو، 10ویں اور 11ویں والی بات صحیح نہیں، اس لیے 9ویں اور 10ویں کسی وجہ سے نہیں رہ سکے تو کم سے کم ایک رکھ لو۔ آپ کی نیت میں مخالفت کا قصد ہو، ارادہ، سوچ ہو، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں قابل معافی عمل ہو رہی ہے، ایک پر اللہ تعالیٰ عزم دے دے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے اہم چیز روزے کے تعلق سے کہ روزہ بقیہ محرم کے مہینے میں آپ دیکھیں گے 10 راتوں تک محفلیں باضابطہ رچائی جاتی، سجائی جاتی، اور 10ویں تاریخ کو کھانے بنائے جاتے ہیں، پکوان بنائے جاتے ہیں۔ حدیثیں لوگوں نے گڑھ دی کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو جتنا بڑھیا کھانا کھاؤ گے سمجھ لو سال بھر کشل منگل رہے گا، کمی نہیں آئے گی، شکر کی، آٹا کی، چینے کی، دال کی، نمک کی، گوشت کی، دودھ کی، کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی۔ بنا لیا ہے لوگوں نے، نبی سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں آئی۔ بات سمجھ میں؟ یہ 10 راتوں تک جو کچھ خرافات لوگ کرتے ہیں، آپ سنو گے تو پہنا اور گندا کھڑے ہو جاؤ گے، اتنی غلط باتیں لوگ کرتے ہیں، دیو مالائی کہانیاں پیش کرتے ہیں۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر اتنا روئیں گے کہ آپ اپنے طریقہ میں چھاپنے لگو گے، یار یہ تو ہم سے زیادہ پرہیزگار ہوں گے، سال بھر عیش کریں گے، مستی کی زندگی گزاریں گے، شادی کریں گے، بیاہ کریں گے اور عیاشیاں کریں گے، سب کچھ کریں گے، اور جیسے محرم کا مہینہ آئے گا ویسے آنکھ سے آنسو گرنا شروع ہو جائے گا، بلٹ بلٹ کے روئیں گے، دیکھتے ہی اور سمجھتے ہی اور سنتے ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ سب ڈرامہ چل رہا ہے۔ روئیں کی کیفیت ہوگی، اس کا بھی ایک انداز ہوتا ہے، سال بھر کوئی کام نہیں، جیسے محرم آیا ایسا لگتا آسمان ٹوٹ پڑا ہے ان کے اوپر۔ یہ سب خرافات ہیں، غم اور کچھ نہیں۔ محرم کی پہلی تاریخ کو عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس پر غم نہیں ہونا چاہیے، اس پر تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ کوئی غم نہیں ہے بھائیو، یہ تو شہدا ہے، اللہ کے یہاں دنیا سے بہترین زندگی گزار رہے ہیں وہ۔ یہاں جگہ جگہ بدبو ہے، جگہ جگہ تعفن ہے، بلڈنگ صاف نہیں ہے۔ یہی مسجد کے بازو میں آپ دیکھو، دونوں بلڈنگوں کے بیچ میں متقی پرہیزگار مومن لوگ ہیں، اٹھا کے وہیں سے فراش کی گرا دیا نیچے، آدمی جائے تو گھٹنے پر گندگی میں کیچڑ ہے، باضابطہ گھس جائے گا، وہ اس کا گھٹنا اندر چلا جائے گا۔ یہ صورتحال یہ مسلموں کے محلوں کا حال ہے کہ سیڑھیاں صحیح نہیں،
گھر بار صحیح نہیں، باہر نکلو تو صورت حال خراب، 4 ٹکوری یہاں کھڑے ہیں، 5 ٹکوری وہاں اٹھے اور گزرے ہیں، یہ صورت حال۔ آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے ہو، روکنے کے لیے دم چاہیے، روکنے کے لیے اپنے بچوں کو پہلے کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ آپ کے بچے کنٹرول میں ہے تبھی آپ کچھ روک سکتے ہو۔ تو بہت ساری خرابیاں کم نہیں ہیں، بہت ساری خرابیاں بھائیوں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ جو محرم کا مہینہ ہے اس کے تقدس کا ہم لحاظ کریں، اس کے تقدس کی پامالی نہ ہو۔ روزہ ہے، روزہ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی ہیں، کوئی غم نہیں۔ 3 دن سے زیادہ کسی پر کوئی ماتم نہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے خلیفہ کہ باضابطہ علی رضی اللہ عنہ متاثر، صحیح بخاری کی روایت، ان کی لاش کی طرف اشارہ کر کے بتائیں دنیا سے ایسا آدمی جا رہا ہے جس کے بدن پر کپڑے پر دھبے نہیں تھے، جس نے ٹیروں کو سیدھا کر دیا۔ یہ شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا اور صحیح بخاری کے اندر تو لمبی حدیث موجود ہے۔ جس نے ٹیروں کو سیدھا کر دیا، کمزوروں کو طاقتور بنا دیا، جس کے کپڑے پر دھبے اور داغ کا کوئی نشان نہیں۔ یہ تعریف کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ کتنی بڑی شہادت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کے گھر میں رو رہی، جب انہوں نے بھیجا اپنے بیٹے کو کہ جاؤ اور ام المومنین سے کہو، عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہو کہ اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں جو جگہ ہے اس میں مجھے سونے کی اجازت دے دے، قبر بنانے کی اجازت دے دیں، میری قبر یہاں ہو جائے، یہ میری شدید خواہش ہے۔ جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں اماں رو رہی، ایک خلیفہ کے غم میں اماں عائشہ رضی اللہ عنہ رو رہی، آنسو آ رہی۔ وہ غم نہیں تھا، نماز کی حالت ہے جس میں ہم لوگ سوئے رہتے ہیں، چادر تان کے سوتے ہیں، فجر کی نماز ہے، اور خلیفہ آ کر کے مصلی پر لوگوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ صفوں میں اس قدر مل کر کے صحابہ کھڑے ہیں کہ حملہ کرنے والا بھاگنا چاہتا ہے تو راستہ نہیں پا رہا، اور آج صفوں میں ایک ہاتھ کی دوری ہے، پوری ایک صف میں کئی آدمی، 4-5 آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں، مختلف مسجدوں کا جائزہ لے لیا، اور اس وقت اتنا مل کر کے کھڑے تھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کہ وہ حملہ کرنے والا بھاگنا چاہتا مگر بھاگ نہیں پا رہا، اتنے سخت کے کھڑے صحابہ، اور پھر وہ خود کو مار لیتا، غم و الم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت چھوٹی شہادت ہے، انگ کاٹ دیے گئے تھے، ان کے بدن کا مزرہ کر دیا گیا تھا، چھوٹی شہادت ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بلند کرنے والے، قدم قدم پر نبی کا ساتھ دینے والے شیر بدر، اور دنیا سے چلے گئے، شہید کر دیے، اور اللہ کے رسول رو رہے ہیں، آپ کی پھوپھی رو رہی۔ یہ چھوٹا غم تھا پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ عنہ جنگ موتا کے اندر 2 لاکھ کی تعداد ہے دشمنوں کی، مسلمان مختصر تقریباً 30,000 کی تعداد ہے یا 3,000 کا، اور دشمنوں کی تعداد ہے 2 لاکھ۔ حضرت زید بن حارثہ شہید کر دیے گئے، حضرت جعفر ابن ابی طالب شہید کر دیے گئے رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید کر دیے گئے رضی اللہ عنہ، 3 بڑے مسلمانوں کے کمانڈر شہید کر دیے گئے۔ اور حضرت عبداللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، اس جنگ میں میں بھی تھا، فَلْتَمَسْنَا جعفر بن ابی طالب، میں نے نبی کے چچا زاد بھائی علی حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی حضرت جعفر کو تلاش کیا۔ تلاش کے بعد جب ان کی لاش ملی، بہت دیر تلاش کرنے کے بعد جب ان کی لاش ملی تو ہم نے دیکھا فوجدنا ما فی جسدہ بِزَوْجٍ وَمِسْرِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ،
ان کے بدن میں 90 سے زیادہ تلواروں اور تیروں کے زخم لگے ہوئے تھے، 90 سے زیادہ۔ آج تھوڑی سی معمولی فوری ہو جائے آدمی بلک پڑتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، سوئی کہیں لگ جائے خون کا فوارہ نکل جاتا ہے اور آدمی کرانے لگتا۔ 90 سے زائد زخم لگے ہوئے تھے بدن پر تلواروں اور نیزوں میں جنگ موتا۔ سن 8 ہجری میں لڑی گئی، سن 8 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ صورتحال، یہ شہادت چھوٹی شہادت ہے کہ بدن کے انگوں کا حملہ ہوا، ہاتھ کاٹ دیے گئے جعفر رضی اللہ عنہ کے، پیر کاٹ دیے گئے جعفر رضی اللہ عنہ کے۔ یہ چھوٹی بات ہے، چھوٹا غم ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر غم نہیں ہونا چاہیے۔ اسی کوفہ کے اندر غداروں نے، بدنہمی کرنے والوں نے عبد الرحمن ابن ملجم ملعون خارجی کو تیار کیا اور علی رضی اللہ عنہ کو اسی کوفہ میں قتل کروا دیا۔ یہ چھوٹا غم ہے۔ باپ کے اوپر غم زیادہ ہونا چاہیے کہ بیٹوں کے اوپر غم ہونا چاہیے؟ بتاؤ۔ اور وہ بدبخت کھاؤ جو کہتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے بعد سارے صحابہ مرتد ہو گئے ہیں، حضرت علی کو بھی نہیں مانتے، صرف 4 صحابہ کہتے ہیں یہ لوگ بچے تھے، بس بقیہ سب اسلام سے پھر گئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، جس میں حضرت علی کو بھی کہتے ہیں یہ بھی پھر گئے تھے۔ حسنین کریمین تک کو نہیں چھوڑا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تک کو نہیں چھوڑا، نبی کے پہلے بیت تک کو نہیں چھوڑا، سب کو کہے گئے سوائے 4 کے، اور ان 4 کا تعلق ہے ویسے نہیں۔ یاد رکھو یہ حضرت علی سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے ڈھونگ ادھورا ہے۔ یاد رکھو غم پر ڈفلیاں نہیں بجائی جاتی، غم و غم کے اگر پہاڑ ٹوٹے ہو اور یہ بھی کہا جائے کہ پانی پینے سے روک دیا گیا تھا، بھوکا رکھا گیا تھا، اور تم طرح طرح کے مشروب پیتے ہو، دودھ کی سبیلیں لگی ہوتی ہیں، پانی کی سبیلیں لگی ہوتی ہیں، وہ تو بھوکے اور پیاسے ہو کے شہید کر دیے گئے جیسا ذاتی لوگ بیان کرتے ہیں، اور تم کھا کھا کے سینہ پھلا پھلا کے گالیاں دیتے ہو صحابہ کو۔ یہ محبت ہے؟ ناچ گانا کرو یہ سوگ ہے، یہ جشن ہے۔ اگر سوچا جائے تو یقیناً یہ سوگ نہیں ہے، سوگ میں کیفیت الگ ہوتی ہے، حوصلے بلند نہیں ہوتے، واقعی غم و غم کا ماحول ہوتا ہے، اور ایسے سوگ کی 3 دن کے بعد اجازت نہیں ہے اسلام میں، چاہے جس قدر آپ متواضع اور خاکسار ہی کیوں نہ ہو جاؤ، یہ غلط ہے میرے بھائیو۔ ایسے ہی حسن رضی اللہ عنہ کو اسی کوفہ کے اندر زہر دے کر کے مار دیا گیا۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، اگر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر ماتم ہونا چاہیے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیوں نہیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیوں نہیں؟ یہ عظیم لوگ تھے جنہوں نے ان کے قتل کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اللہ ایسے حرام خوروں سے نپٹنے کے لیے کافی ہے، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اللہ کے ہاں معافی نہیں ہوئی، کیونکہ یہ عظیم لوگ تھے، اللہ کے رسول کے نواسے تھے۔ پیارے نبی نے کہا میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن سے محبت کرتا ہوں، حسین سے محبت کرتا ہوں، رضی اللہ عنہما۔ اے اللہ احبہما، تو بھی ان دونوں سے محبت کر، جو ان دونوں سے محبت کرے احبنی، وہ سمجھ لے محمد عربی سے محبت کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ومن ابغضہما، اور جو حسین اور حسن رضی اللہ عنہما سے دشمنی رکھے، ابغضنی فقد ابغضنی، اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی بول دیا ہے، اس نے نبی سے بغض کیا ہے۔ نبی کی واضح تعلیم، یہ اونچی ہستیاں تھیں، ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی ہم سارے لوگ مل کر نہیں ہو سکتے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ تمام تر حیثیت، یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا۔ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، ان کی تعلیمات پر عمل کیا جائے،
ان کے لیے اللہ سے رحمت و مغفرت کا سوال کیا جائے، پیارے مصطفیٰ کی سنہری تعلیم پر چلا جائے، ان کو ان سے جھاڑا جائے۔ یہ اصل ہے بھائیو، اسی حرمت والے مہینے میں ایک طرف تو یہ ہوتا ہے اور دوسری طرف دیکھیں آپ ستم بالائے ستم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کی نقل ہوتی ہے، ان کے مزار کی نقل بناتی ہے۔ تعزیہ کیا؟ ان کے قبر کی نقل ہے۔ اور عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ حضرت حسین کی روح اس میں آتی ہے، اس لیے چڑھائے جاتے ہیں، تعزیہ کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، بچوں کو ان کے سامنے سے گزارا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ روح آئے گی، ہماری فریاد سنے گی، ہماری ضرورتوں کو پوری کرے گی۔ یہ پورا عقیدہ ہوتا ہے جو مشرکانہ یہ پرانا عقیدہ۔ روحیں نہیں آتی ہیں، اللہ کے یہاں ہے وہ، اور دنیا سے بہترین ان کو زندگی حاصل ہے رب العالمین کے یہاں۔ تو مزار اور قبر کی نقل ہے تعزیہ، وہاں سجدے کیے جاتے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، عرضیاں دی جاتی ہیں، اللہ سے مانگنے کے بجائے ان سے مانگا جا رہا ہے، بیٹی چاہیے، بیٹا چاہیے، یہ مسئلہ ہے، وہ پریشانی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کے ارد گرد گھوما جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے، بہت سارے خرافات۔ ان سارے خرافات کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے، ان سے بچنے کی غائب درجہ میرے بھائیوں ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں یہ مہینہ غم کا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ کا شکر ادا کیا، رونا رہتے تھے۔ ہمیں بھی ان کی خوشی میں شریک ہونے کی ضرورت۔ 3 دن سے زیادہ غم نہیں، ماتم نہیں، سوگ نہیں، اس لیے اس کو ماتم کا مہینہ نہ قرار دے۔ بہت سارے اہل سنت والجماعت میں سے جبکہ ہمارے بھائی وہ اہل حدیث ہیں، دوسری فکر کے لوگ ہیں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں اس میں شادی نہیں کرنا چاہیے، اس میں دکان نہ کھولو، اس میں کوئی کاروبار نہ شروع کرو، کیونکہ یہ منحوس مہینہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت ہو رہی تھی۔ یہ ساری باتیں صحیح، شہادت ضرور ہوئی، لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے اس محرم کے مہینے کو حیثیت نہیں حاصل ہے۔ اس مہینے کو تو حیثیت اسی وقت مل چکی جس وقت اللہ نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا۔ یہ مہینہ محرم کا عظمت والا، حیثیت والا، عزت والا زمین و آسمان کی تخلیق کے دن کا کسی کی موت، کسی کی پیدائش کی بنیاد پر اس مہینے کو عزت نہیں ملی ہے، بلکہ اللہ نے ابتدائے آفرین سے ہی اس مہینے کو بہت شان قرار دیا۔ ہاں، ان کی شہادت اور وفات پر ہمیں افسوس ہے، اور ہم باضابطہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ جو بھی شیاطین صفت کے حامل ان کی شہادت میں شریک تھے، بیدار و مددگار چھوڑنے پر شریک تھے، غداری بھی ہو دیا، اللہ انہیں قرار واقعی سزا دے، اللہ انہیں سخت انداز میں پکڑ لے، اور اگر وہ واقعی کے قابل نہ ہو اور یقین نہیں ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر شدید قسم کا عذاب مسلط کر دے۔ ہم ایسے حرام خوروں کا فیور نہیں کرتے، یاد رکھو، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مجرم دوسرے ہیں، مجرم کون ہے اس پر پردہ ڈالا جاتا ہے، سینہ ٹھوک ٹھوک کر کے نام کسی اور کا لیا جاتا ہے، جن کے ہاتھ پر صحابہ نے بیعت کیا ان کا نام لگایا جاتا ہے کہ یزید نے بتا دیا۔ بے ایمانوں کوفیوں کو کیا کر رہے تھے؟ 60,000 سے زائد خطوط جنہیں بھیجا وہ چوریاں پہن کے اپنے گھروں میں بیٹھے کیوں بتائی دیا؟ کیوں ساتھ نہیں دیا نماز رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ؟ کہاں گئے؟ مر گئے، سب لوگ ختم ہو گئے۔ اصل میں غدار یہ اور شیعوں کی کتابوں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بولوں گا، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ سب کیا ہے، ہم نہیں تھے اس میں، ہم نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہمارا افسوس ہے، اسی لیے تو ہر سال ہم سینہ پیٹتے ہیں اور اپنے معصوم ہونے کا، بڑی ہونے کا ثبوت دیتے ہیں وہ تو ہمارے آبا و اجداد نے بھی کیا۔ ان کی کتابوں میں لکھا جرم کسی اور نے کیا اور الزام کسی اور کے سر باضابطہ ڈال دیا گیا، یہ حقیقت ہے میرے بھائیو۔ اس لیے اس کو سمجھو اور اس مہینے کی حرمت کو مد نظر رکھو، اچھا کام
काम नेक काम करो, ज़बान को कंट्रोल में रखो, गलत मत करो, नाक करो में कमी पेश मत करो, गलत और खराब माल को अच्छा बना कर मत पेश करो। माल हो, सामान हो, तिजारत का अगर ऐब है तो उसको जाहिर कर दो, अच्छी आदत डालो, आगे तक ये आदत चलती रहे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छे होने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम सरापा तकसीर हैं, हमें हमारे गुनाहों पर मुआफ़ी की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह हम गुनहगार हैं, अल्लाह हमारे गुनाहों को खत्म फरमा दे। मस्जिदों से दूर हो चुके हैं, 4 वक्त के नाज़ी हैं, अल्लाह हम जो वक्त पाबंदी के साथ नमाजों की अदायगी की हम सबको तौफीक अता फरमा। अल्लाह आशूरे के रोज़े की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जब तक दुनिया में रहे ईमान पर तौहीद पर रहे और जब खातिमा हो ईमान तौहीद अहले बैत से मोहब्बत नबी के सहाबा से सच्ची अकीदत पर अल्लाह हमारी मौत हो। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। इन्नल हम्द